نبھا دیے ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حقہ کے بنا الہ لا الہ است حسین۔ حمد و ثناء کے بعد عزیزان گرامی واجب الاحترام میرے تمام دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو اس وحدہ لا شریک کا، اس رب کائنات کا بہت زیادہ شکر ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اپنے کرم سے یہ یوم عاشوراء کے محرم الحرام کا مہینہ ہمیں پھر سے دکھایا، اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کا پیار ہمیں پھر نصیب ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے اور امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت کا واسطہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پر ایسی طرح ہی قائم و دائم فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، میں بہت بڑا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں حضرت قبلہ، اللہ رب العزت نے میرے برادر اکبر کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں اور زیادہ وسعت عطا فرمائے۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد شوکت اللہ چشتی صاحب، آپ محبت فرماتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سب نمازیوں کا بھی اور اس مسجد کی تمام انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دوبارہ پھر ہمیں حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہم حاضر ہوئے۔ آج کا دن وہ دن ہے، بلکہ اب جو وقت ہے وہ وقت ہے کہ سمجھ لو کہ حق اور باطل کی اس وقت جنگ جو ہے وہ اختتام تک پہنچ چکی تھی۔ حق اور باطل اپنے اختتام تک تھا، لیکن جو باطل تھے بظاہر وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں، لیکن پتہ تو تب چلتا ہے جب نتیجہ نکلتا ہے، جب اس چیز کا رزلٹ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ جیتا کون ہے ہارا کون ہے۔ اور اس وقت بھی میرا امام جیتا تھا، آج بھی میرا امام جیتا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کا ذوق اور شوق مجھے چاہیے۔ اگر بات اچھی لگے نا تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیجیے، یہی ہی میری داد ہے، یہی ہی آپ لوگوں کی حاضری ہے، اور یہی ہی میرے امام کی بارگاہ میں آپ لوگوں کی حاضری ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ خطیب آئے وہ بول کر چار الفاظ چلا جائے، آپ لوگوں کا یہاں پہ بیٹھنا جو ہے وہ بھی کچھ مقصد ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے اب جو گزرے گا میری امام کی یاد میں، وہ انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ وہ ضرور میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ تو اس لیے تھوڑا سا ذوق اور شوق بنا کے رکھیں، اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا آپ لوگوں کے سامنے چند الفاظ سبق سناؤں گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ایسے جو نبی پہلو ہیں جن پہ میں نے آج بات کرنی ہے۔ حضرت امام علی مقام کا بچپنا، حضرت امام علی مقام کی شہادت، اور انہی میں ہی میرے صحابہ کا کردار، اور اہل بیت کے ساتھ میرے امام علی مقام اور اہل بیت کے ساتھ کیا محبت تھی، کیا پیار تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ کی سرزمین پر سجدہ خاتون جنت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ پیدا ہونے سے پہلے ہی یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلو، میرے رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محبوبہ، میں نے تیری اہل بیت کو اس طرح پاک کر دیا ہے کہ ایسا پاک کیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ناپاک ہو سکتے ہی نہیں۔ یعنی اہل بیت کو میرے اللہ رب العزت نے پاک فرما کر دنیا میں بھیجا ہے، اور حضرت امام علی مقام ابھی تک دنیا میں آئے نہیں تھے، لیکن اللہ نے پہلے ہی
اللہ رب العزت نے پہلے ہی طہارت والی آیات جو ہے وہ نازل فرما دی تھی۔ یہ میرے امام کا مقام ہے یا نہیں؟ یہ میرے امام کا رتبہ اور شان و شوکت ہے یا نہیں؟ حضرت امام علی مقام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت ام الفضل میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آتی، آپ ایک رات خواب دیکھتی ہے کہ میں ایسا خواب دیکھ رہی ہوں کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ گر کر میری گود میں آ کر گر جاتا ہے۔ حضرت ام الفضل بڑی پریشان، بڑی حیرت انگیز، ایسی ان کی آنکھ کھولتی ہے یہاں تک کہ آپ کا جسم جو ہے وہ سارا کا سارا پسینوں پسینی ہو جاتا ہے کہ میں یہ خواب کیا دیکھ رہی ہوں کہ میرے محبوب کا جسم مبارک سے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ یعنی گر کر میری گود میں آ کر گرتا ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں ام الفضل جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے لیکن سنانے کے قابل نہیں ہے، آپ کانپ بھی رہی ہیں، ڈر بھی رہی ہیں کہ اگر میں نے یہ خواب میرے محبوب کو سنایا تو ہو سکتا ہے اس کی تعبیر اور طرح کی نکلے۔ لیکن میرے محبوب نے اصرار فرمایا کہ ام الفضل کیا خواب آپ نے سنا ہے، مجھے وہ خواب تو ذرا سنا۔ ام الفضل فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب نہیں سنا سکتی۔ میرے محبوب کے اصرار پر ام الفضل نے وہ خواب سنایا۔ سنانے کے بعد میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ام الفضل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو تو نے خواب دیکھا ہے وہ ایسا ہے کہ جس طرح کے میرے جسم سے نکلا وہ ٹکڑا جو ہے وہ میری بیٹی لخت جگر حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن اطہر سے اللہ رب العزت حسین کی شکل میں بیٹا پیدا فرمائے گا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کی شکل میں ایک ایسا بیٹا جس کا نام حسین اور شبیر ہوگا اور اس کو اللہ رب العزت پیدا فرمائے گا۔ اور پھر وہ وقت آیا، میرے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ام الفضل اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ بیٹا پیدا ہوگا سب سے پہلے تیری ہی گود میں آئے گا، سب سے پہلے تیری ہی گود میں آئے گا۔ اور جب سیدہ خاتون جنت کے گھر میں یہ پھول جب پیدا ہوا، یہ چراغ جب میرے محبوب کا چراغ جو ہے جب پیدا ہوا تو ام الفضل نے اپنی گود میں پہلے اٹھایا۔ اور اس وقت کیا وہ لمحات، وہ کیا منظر تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے۔ ابھی تک امام پیدا ہوا ہے لیکن میرے محبوب کو شہادت کی خبریں جو ہیں وہ پہلے سے ہی مل گئی ہیں کہ آپ کے نواسے کو طف کے مقام پر کربلا کی سرزمین پر آپ کے نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، آپ کی امت شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سرزمین کربلا کی مٹی لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نواسہ جو پیدا ہوا ہے اس نواسے کو آپ کی امت جو ہے وہ اس نواسے کو فلاں مقام پر جو ہے وہ شہید کر دے گی۔ اور میرے محبوب نے وہ مٹی ام سلمہ کے ہاتھ میں دی اور آپ نے فرمایا کہ سلمہ یاد رکھنا جب یہ مٹی جو ہے جب یہ خون بن جائے گی، امام طبرانی نے لکھا ہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس شیشے کے اندر اس یعنی مٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات بھی تھے جو یعنی پتھر کے ذرات تھے، وہ یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات وہ ایسے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ذرات جب خون بہانا شروع ہو جائیں گے سمجھ لینا کہ امام کی شہادت ہو گئی ہے، میرے امام کی اس وقت سمجھ لینا کہ شہادت ہو گئی ہے۔ اور وہ پھر وقت بھی آیا کہ جب وہ ام سلمہ نے آپ نے اسے سنبھال کر رکھی، جب یہ وقت 10 محرم الحرام کا دن آیا، میرے امام کربلا کی سرزمین پر شہید ہوتے ہیں اور مدینے کی سرزمین سے اسی سے جو ہے خون بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے امام علی مقام آپ کا بچپنا اتنا کمال کا ہے، اتنا کمال کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا تھا اور اتنا لمبا میرے محبوب نے سجدہ فرمایا، اتنا لمبا میرے محبوب نے سجدہ فرمایا کہ ہمیں یہ اس چیز کا اندیشہ ہوا، ہمیں اس بات کا خوف ہوئی، ہمیں اس بات کا ڈر لگا کہ
کہ کہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پرواز تو نہیں کر گئی، کہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول تو نہیں ہوا، یہ سوچنے لگے۔ لیکن میرے حضرت عبداللہ بن شداد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے جب محبوب کی طرف دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ ننھا منھا شہزادہ امام علی مقام حضرت امام حسین میرے محبوب کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب وہ دوبارہ سجدے میں گئے، لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں پہ ایک شاعر نے بڑا کمال کا نقشہ کھینچا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیمن کا چین بیٹھا ہے، اے محبوب ذرا سجدے کو لمبا کر دینا، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ جب میرے محبوب نے نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عبداللہ بن شداد تو دیکھ چکے تھے، وہ منظر جو منظر تھا وہ دیکھ چکے تھے، لیکن دوسرے صحابہ کو اس بات کا ابھی تک علم نہیں تھا کہ میرے محبوب نے سجدہ لمبا کیوں کیا۔ اور صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ نے سجدہ اتنا لمبا اور اتنا طویل فرما دیا، کس لیے فرمایا؟ ہمیں تو خوف آ گیا تھا، ہم ڈر گئے تھے کہ کہیں ہم میرے محبوب کی محبت سے اجڑ نہ ہو گئے ہوں، کہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی روح جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پرواز نہ کر گئی ہو، کہیں آپ کے اوپر وحی کا نزول نہ ہو گیا ہو۔ میرے محبوب مسکرانے لگے، میرے محبوب نے فرمایا کہ صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نواسا آیا تھا، میری پشت پہ بیٹھا تھا، اس لیے میں اپنے نواسے کو اوپر اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔ میرا حسین تو وہ حسین ہے کہ جو نبی کی پشت پر بیٹھ کر کھیلتا ہوں، میرا حسین تو وہ حسین ہے۔ حضرت مرادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا ممبر ہے، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سامنے سے دیکھتے ہیں کہ دو ننھے منھے شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ اندر تشریف لا رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے اپنا ممبر چھوڑا، اپنے دونوں نواسوں کو پکڑ کر اپنے پاس لے کر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ جان لو آج میں ان نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں ان نواسوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت اس سے فرمائیے۔ یہاں تک بات میرے محبوب نے مکمل نہیں فرمائی، فرمایا کہ اے اللہ جو ان نواسوں سے محبت کرے گا آپ بھی ان سے محبت فرمانا۔ عزیزان گرامی، میرا امام علی مقام حسنین کریمین آپ کا گرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے، آپ کا گرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے، آپ کے دل کو ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ میرے امام گر جائیں۔ ذرا وہ منظر بھی سامنے رکھ عزیزان گرامی، وہ منظر کربلا کا جو 72 شہداء وہاں پہ شہید ہوئے، 17 اہل بیت کے لوگ وہاں پہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے، جہاں پہ مسجد نبوی کے اندر میرے محبوب کے نواسے کبھی گرتے ہیں تو کبھی اٹھتے ہیں، میرے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر ان لانڈوں نے، ان یزیدیوں نے جب حسنین کریمین کے جب ان نواسیوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہوں گے، جب ان کے گردنوں پر خنجر لگے ہوں گے، جب جنیزوں کے وار ہوئے ہوں گے، ذرا سوچ تو صحیح محمد عربی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، ذرا سوچ تو صحیح میرے محبوب کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آج مجھے اس بات پر بھی دکھ ہوتا ہے جو لوگ یزید کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، جو یزید کو امیر المؤمنین بھی کہتے ہیں، جو یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں، جو لوگ دونوں شہزادوں کی جنگ کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر یہ اعلان کرتے ہیں، ہماری ان لوگوں کے
ساتھ کوئی بھی جنگ نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ہی جملہ بولتے ہیں، یا اللہ ہم یہی کی دعا کرتے ہیں بروز قیامت کا دن ہوگا جب افراتفری لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے، یا اللہ جو یزیدی کی حمایتی ہیں ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا، جو حسینی ہیں ان کا حشر حسین کے ساتھ کرنا۔ ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں ان لوگوں کے ساتھ، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ جب محشر کا دن ہوگا، جب حساب و کتاب ہوگا، اور اس وقت جو یزیدی کی حمایتی ہیں اس وقت ان لوگوں کو یزید کے ساتھ اٹھانا، اور جو حسینی ہیں جن کے دل کے اندر حسین کی محبت ہے، جن کے دل کے اندر حسین کا پیار ہے، اگر یا اللہ ان لوگوں کو حسین کے ساتھ اٹھانا، ان لوگوں کو حسین کے ساتھ ان کا حشر کرنا، ہماری تو دعا یہی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، اتنا مرتبہ اور اتنا مقام ہے میرے امام علی مقام کا، یہاں تک کہ یہ تو میرے محبوب کی بارگاہ میں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرے نواسوں کی یہ شان، میرے نواسوں کی یہ یعنی مرتبہ ہے، ذرا آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے حسنین کریمین کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس بات کو نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین دونوں نے تختیاں لکھی، تختیاں لکھ کر جب وہ یعنی چیک کروانے کے لیے، ان کو پاس کروانے کے لیے اپنی اماں جان سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اماں ہماری ان دونوں تختیوں کو فیصلہ فرما دیجئے۔ اماں فرماتی ہے، دونوں شہزادوں کی تختیوں کو دیکھا، کہا کہ بیٹا ان کا فیصلہ میں نہیں کر پاؤں گی، اپنے بابا علی شیر کے پاس، علی شیر خدا کے پاس لے جاؤ۔ آپ ان دونوں تختیوں کو لے کر، جن کو میرے محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ان کے سامنے کون سی ایسی چیز محال ہے۔ لیکن وہ دونوں شہزادے اپنے بابا کے پاس وہ تختیاں لے کر جب آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابا ان دونوں تختیوں میں فیصلہ کر دیجئے، حسن کی زیادہ خوبصورت ہے یا حسین کی زیادہ خوبصورت ہے۔ میرے مولا کائنات شیر خدا آپ نے فرمایا کہ بیٹو شہزادوں میں ان کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اگر ان کا فیصلہ کروانا ہے تو پھر تمام نبیوں کے سردار کے پاس چلے جاؤ، تمام نبیوں کے سردار کے پاس چلے جاؤ، جن کی قسمیں میرے رب نے قرآن مجید کے اندر اٹھائی ہیں، ان کے پاس لے کر ان کا فیصلہ فرما دیں گے۔ جب وہ دونوں شہزادے میرے لجپال کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے محبوب نے دونوں شہزادوں کی تختیوں کو دیکھا، دیکھ کر آپ نے فرمایا اے شہزادوں ان کا فیصلہ میں کیا کروں، لیکن آسمان کی طرف نظر اٹھائی، رب کے ساتھ کلام فرمایا اے اللہ ان دونوں شہزادوں کا فیصلہ آپ ہی فرما سکتا ہے، کیونکہ اگر میں نے فیصلہ حسن کی یعنی سپورٹ کی، حسن کا دل راضی ہو جائے گا، حسین کا دل دکھ جائے گا، اگر حسین کی میں نے سپورٹ کی تو حسن کا دل دکھ جائے گا۔ اتنی دیر میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ تشریف لے کر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب سلام فرما رہا ہے، اور یہ ساتھ جنت کا ایک سیب بھی عطا فرما رہا ہے کہ یہ سیب آدھا آدھا کر کے حسن کی ایک آدھا سیب جو ہے حسن کی تختی پر رکھ دو، اور آدھا سیب جو ہے حسین کی تختی پر رکھ دو۔ ایسا فیصلہ فرمایا، اور پھر فیصلہ فرمانے والی ذات کون سی ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے، خالق کائنات ہے، جو انسانوں کو پیدا کرنے والی ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے، وہی ذات ہے جس نے حسنین کریمین کا فیصلہ فرمایا۔ تو عزیزان گرامی ذرا سوچو تو صحیح، جن کا فیصلہ رب کریم کی ذات فرماتی ہو تو پھر ان کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو فرات کے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر علی اصغر بھی وہاں پہ، امام طبرانی نے بڑا کمال کا یہاں پہ جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر علی اصغر 6 مہینے کا بچہ اگر اپنی ایڑی کو وہاں پہ رگڑتا آب زمزم تو کیا، بلکہ اللہ اس سے بھی افضل پانی کو عطا فرما دیتا۔ میرے امام علی مقام آپ نے تو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور آپ نے ایسی تاریخ لکھی، ایسی داستان لکھی کہ آج تک تاریخ گواہ ہے، آج تک امام علی مقام کی ایک ایک قدم اور ایک ایک جملہ جو ہے آپ کا آج بھی گواہ ہے کہ میرے امام نے کیسے قربانیاں دی ہیں، میرے امام نے کیسے کام سر انجام دیا ہے، آج تاریخ گواہ ہیں۔ لیکن ہم نے
حسینی مشن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے امام علی مقام کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے، ہم لکیر کے فقیر بن گئے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے تہوار منانے شروع کر دیے، ہم نے ان کے مد مقابلے میں اپنے تہوار بنانے شروع کر دیے ہیں، لیکن آج ان صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے جن کے بارے میں وہ بدبخت گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی طرف نہیں توجہ کرتا تو اس کی خود کی بدبختی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبت اہل بیت یعنی اہل بیت کی محبت حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت عمر کی محبت اہل بیت کے ساتھ کس طرح کی ہے، ذرا دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ہیں، تو دونوں شہزادے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وقت کے خلیفہ ہیں۔ تو جب آپ نے حضرت امام حسین باتیں کرتے کرتے تو ایک بات ایسی ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی ہمارے غلام ہو، آپ کا باپ بھی ہمارا غلام ہے، آپ بھی ہمارے غلام ہو، اور آپ کے باپ امیر المؤمنین وقت کا خلیفہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص حضرت عمر، وہ بھی ہمارے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے پریشان ہوئے اس بات پہ کہ میرا باپ جو ہے وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا امیر المؤمنین ہے، وہ تو ایسا شخص ہے کہ اگر کسی راستے سے چلتا ہے تو شیطان بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوڑ کر اپنے باپ کی طرف آئے، دوڑ کے آئے، ابا حسین نے یہ بات مجھے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا بات کہی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ابا جان، حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یعنی ان کا غلام ہوں، آپ بھی ان کے غلام ہیں، اور حضرت عمر کی محبت دیکھو کتنی کمال کی ہے، اور اہل بیت کے ساتھ لگاؤ کتنا ہے، اور حسنین کریمین کے ساتھ محبت اور پیار کتنا کرتے ہیں۔ آج میرے عمر کو ان لوگوں نے الگ کر دیا ہے۔ شہدائے کربلا کی سرزمین پر ایسے تین شخص بھی جنہوں نے جامع شہادت نوش فرمائی ہے، آج ان کا ممبروں پر نام نہیں لیا جاتا۔ مولا علی کے بیٹے حسین بھی ہیں، مولا علی کے بیٹے عباس بن علی بھی ہیں، مولا علی کے بیٹے عمر بن علی بھی ہیں، مولا علی کے بیٹے ابو بکر علی بھی ہیں، اور مولا علی کے بیٹے عثمان بن علی بھی ہیں۔ آج ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ خلفائے راشدین کے نام ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کا ذکر ہوا تو وہاں پہ ان لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا دیر نہ کر، بیٹا دیر نہ کر، اگر تو نے اس میں تاخیر کر دی، اگر تو نے اس میں دیر کر دی، ہو سکتا ہے کہ حسین کا ارادہ بدل جائے، جلدی دوڑ کر چلا جا، یہ پیچ پکڑ، ورق پکڑ، اور اس کے اوپر لکھا کر لا کہ حسین اس بات کی تصدیق کر دیں ہم آپ کے غلام ہیں۔ اور آپ جب لکھوا کر واپس لائے، عبداللہ بن عمر آپ بول کر اٹھے کہ ابا مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی، اس حکمت کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا یاد رکھنا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری روح پرواز ہو جائے گی، اور میرے کفن کے اندر یہ ٹکڑا رکھ دینا، میرا رب جب مجھ سے فرمائے گا اے عمر کیا عمل لے کر آیا ہے، میں آگے سے عرض کروں گا یا اللہ دنیا میں کوئی عمل بھی نہیں ایسا ہے، لیکن ایک عمل ایسا لے کے آیا ہوں جو تیرے نبی کے نواسے نے مجھے مہر لگا کر دی ہے۔ میرے امام علی مقام جب آپ اپنی زندگی اپنی عمر بڑھتی گئی، جب پھر 60 کی ہجری آئی، ان کی شہادت اور ان کی روایات میرے محبوب نے پہلے ارشاد فرما دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ 60 ہجری سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لینا، 60 ہجری سے پہلے پہلے مجھے اس دنیا سے لے جانا،
کیونکہ 60 ہجری میں لونڈوں کی، نوجوانوں کی اور ان مشتندوں کی حکومت آئے گی، میں وہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرت ابو ہریرہ کی 60 ہجری سے قبل ہی آپ کا وصال مبارک ہو گیا اور آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ 60 ہجری جب ہوئی، آپ نے مسلم بن عقیل کو حضرت امام علی مقام نے آپ نے کوفہ کی طرف بھیجا، وہاں پہ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب آپ نماز پڑھا رہے تو اسلام پھر ایک بھی موجود نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا تھا یاد رکھنا آج امام کی امامت چھوڑی ہے تو امامت نصیب قیامت تک نہیں ہوگی، قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کو چھوڑا ہے تو قرآن قیامت تک نصیب نہیں ہوگا، ایمان آپ لوگوں نے یعنی ایمان کی حالت میں چھوڑا ہے تو ایسا ایمان قیامت تک نہیں ملے گا۔ اور امام مسلم بن عقیل نے وہاں پہ جب شہادت پائی، بیرہ کے مقام پر میرا امام پہنچا اپنا قافلہ لے کر، وہاں پہ خبر پہنچ چکی تھی، بڑے بے دردی کے ساتھ، بڑے بے رحمی کے ساتھ آپ کے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن آپ واپس نہیں لوٹے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جسم کے اندر شیر خدا کا خون ہے، ہم حق کا پر ہیں، ہم باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے ہیں، اس لیے آپ گئے۔ وہاں پہ حر ملا، حر نے آپ کو قافلہ روکا، آپ نے پوچھا یا یہ زمین کون سی ہے؟ کربلا کی زمین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے اپنے خیمے لگا لو، لگ گئے۔ لگنے کے بعد 2-3 محرم کو وہاں پہ پہنچے، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، لیکن اس وقت حر کا ایمان لانا کیا ذریعہ بنا؟ ایک چھوٹی سی بچی جب دوڑ کر ان کے خیموں میں جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، حضرت سیدہ زینب اپنی بالیاں، اپنے بچوں کی بالیاں اتار کے اس حر کی بیٹی کو پہناتی ہے۔ پہنانے کے بعد جب وہ بچی اپنے باپ کی طرف لوٹتی ہے، سپہ سالار حر ہے، لیکن اس کے پہنچنے تک آپ کے بابا نے پوچھا بیٹی یہ بالیاں کہاں سے لے کر آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں خیمے میں، سامنے جو خیمے وہاں سے ان بچیوں نے دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، بچی سمجھ کے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حر کی بیٹی نے کہا کہ بابا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بچوں کے ساتھ ایسا پیار کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں، ان کے پاس جتنا بھی پانی تھا مجھے بھی پلا دیا، اور خود بچے وہ پیاسے ہیں لیکن اپنی بالیاں مجھے عطا کر دی ہیں۔ حر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا اگر ان بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ پیار اور شفقت کرتے ہیں، ان کے خون کے اندر قتل نہیں لکھا ہوا، ان کے خون کے اندر یعنی جفا نہیں لکھی ہوئی، یعنی بے وفائی نہیں لکھی ہوئی، ان کے خون کے اندر ایسا خون ہے جو شیر خدا کا خون ہے، جو حسنین کریمین کے اندر یعنی اپنے نانا کا خون ہے، وہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے ہیں۔ تو حر نے اپنا ایمان قبول کرتے ہوئے میرے محبوب کی یعنی نواسہ رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اگر میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے تو مجھے فرما دیجئے، میں اپنی توبہ کر کے سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس لیے تو حضرت امام علی مقام آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہمارا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، اگر حاتم طائی کی بیٹی میرے محبوب کی بارگاہ میں آتی ہے، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، میرا محبوب وہ چادریں اتار کے جن کی قسمیں میرے رب نے قرآن کے اندر اٹھائی ہیں وہ اتار کے حاتم طائی کی بیٹی کے اوپر دے دیتے ہیں۔ اور تو اگر ایمان اور اسلام دین پر چلنا چاہتا ہے تو پھر پڑھ دوبارہ کلمہ اور پڑھ کر اپنی جامع شہادت نوش فرما لے۔ اور ایسا پھر کام ہوا، آگے چلتا چلتا یہاں تک کہ جب دربار یزید تک بات گئی، دربار یہ رات کا وقت ہوا، قافلہ وہاں پہ آیا۔ وہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہ عورت ہیں کہ جو بچپن کے اندر سجدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں یعنی خادمہ کی صورت میں رہی ہیں۔ تو وہاں پہ جب قافلہ آیا تو لوگ چھتوں پر آئے، دیکھا لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہ قیدی آ رہے ہیں، پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ ایک بغاوت کا قافلہ آ رہا ہے جنہوں نے بغاوت کی ہے اور ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے، کئیوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ پکڑنے کے بعد جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت فضہ آپ سے رہا نہ گیا، کیونکہ وصیت کی تھی میری سیدہ خاتون جنت نے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹی یاد رکھنا جب بھی تجھے کوئی بھی قیدی نظر آئیں ان قیدیوں کو پانی ضرور پلانا، ان قیدیوں کو ضرور پانی پلانا۔ وہ حضرت فضہ آپ نے جب وہ وصیت اور وہ نصیحت جب یاد کی، یاد کرنے کے بعد دوڑ کر گئی، کپڑے بھی دیے، آپ نے پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا۔ حضرت سیدہ زینب آپ فرماتی ہیں اے بوڑھی عورت میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، ہمیں کوفہ سے لے کے دمشق کے بازاروں تک کسی نے پانی تک کا قطرہ بھی نہیں پلایا ہے، آپ کون ہیں؟ تو آپ عرض کرتی ہیں میرا نام فضہ ہے، لیکن
میں مدینے میں رہا کرتی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، اور مجھے انہوں نے ایک نصیحت فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا جب بھی کوئی قیدی نظر آئے تو ان کو پانی پلانا، اور اس لیے کہ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے یہ پانی پلا دیا ہے، پانی پلایا ہے۔ اور میں نے یہ دعا بھی کی تھی، میں نے دعا بھی کی تھی کہ ایک میری آرزو ہے کہ یا اللہ میری زندگی کے اندر مجھے وہ شہزادے جو ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کھیلتے تھے، حسنین کریمین سیدہ زینب جب کھیلا کرتی تھی اور اس وقت میں اپنی گود میں ان کو پالا ہے، میں نے ان کو اپنی گود میں بڑا کیا ہے، میں دوبارہ ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ میری سیدہ خاتون جنت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ روتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آپ جس کی لیے دعا کیا کرتی تھی اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ آج میں وہ زینب ہوں، فاطمہ کی بیٹی، اور وہ جو نیزے کے اوپر سر ہے وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ حسین ہے، اور جن کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں یہ کوئی نہیں ہے، حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔ حضرت فیضہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور یزید کے دربار میں جب لے کر جاتی ہیں سیدہ خاتون جنت آپ کی لخت جگر سیدہ زینب کی طرف جب یزیدیوں نے انگلی اٹھائی اور اس وقت فیضہ کے یعنی فیضہ نے آپ نے ان کو پکڑا اور اس وقت یزید نے کہا کہ اس عورت کا سر قلم کر دو، اور دمشق کی رہنے والی ہزاروں کی تعداد میں دمشقی جو ہیں اور اس وقت ان کے سپہ سالار ان کے فوجی جو ہیں وہ اپنی تلواریں نکال کر ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، اور حضرت زینب مدینے کی طرف منہ کر کے دعا کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی خاطر دمشق کے لوگوں نے تلواریں نکال لی تھی، ہم تو آپ کے نواسے ہیں، ہم تو آپ کا خون ہے، ہماری خاطر تو کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ میرے امام علی مقام سیدنا امام شہدائے کربلا آپ نے ایسی داستان لکھی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ تو صرف ایک تاریخ کے لمحات تھے، اگر عبادت کے پہلو میں دیکھا جائے تو میرے امام علی مقام نے 25 حج پیدل کیے ہیں، 25 حج مدینے سے مکے میں پیدل چل کر آئے ہیں، تقریباً 450-500 کلومیٹر کا سفر ہے، اتنا سفر ہے۔ تو آپ پیدل چل کر آپ جو نبی آپ وہاں پہ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو عزیزان گرامی میرے حسین کا مشن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو نبی بیانات کر لیں یا پھر ان کو منا لیں، منانے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنانے کا مقصد ہونا چاہیے، بلکہ میرے حسین نے جس طرح کی زندگی بسر کی ہے ویسے ہی کرنی چاہیے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے ہیں تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے، جس پر خدا کو ناز ہے، اور لباس ہے پھٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھیدا ہوا کٹا ہوا، ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ تو عزیزان گرامی ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے کہ میرے امام نے سر اتار کر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، میرے امام نے سر دے کر بھی اپنے بچوں کو شہید کروا کے بھی آپ نے جو نبی نماز نہیں چھوڑی تھی، قرآن نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں پہ ایک آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین امام زہری نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، امام زہری نے بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین جب مدینے میں واپس آئے آپ کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ امام کیا بات ہے، آپ تو نواسہ رسول ہیں، علی شیر خدا کے نواسے ہیں، آپ کے سامنے کیا محال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے، صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے بازوؤں میں طاقت ختم ہو گئی ہے۔ امام زین العابدین امام زہری فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین آپ نے ایسے جھنجھوڑا اپنے ہاتھوں کو اور ایسے ہاتھ مارا اپنے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ گڑیاں جو ٹوٹ کر نیچے گر جاتی ہیں، نیچے گر جاتی ہیں، اور میرے امام زین العابدین کی طاقت کا یہ
یعنی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو آپ کے بابا جان کی طاقت کا کیا حال ہوگا، اور آپ کے نانا جان کی طاقت کا کیا حال ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، میرے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے ایسا مشن اور ایسی سمجھو کہ داستان لکھی کہ جو آج بھی ہمارے لیے ایک سبق، ہمارے لیے ایک ایسی سمجھو کہ امتحان کی گھڑی ہے کہ آج ہمیں اپنے ان نواسیوں کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔